ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز و شاداب جنگل میں عدنان نام کا ایک متجسس لڑکا رہتا تھا۔ عدنان کا دل تجسس سے بھرا ہوا تھا اور مہم جوئی کا شوقین تھا۔ ایک دھوپ کی صبح اس نے جنگل کے دل میں سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے جیسے عدنان جنگل کی گہرائی میں داخل ہوا، وہ بلند و بالا درختوں، رنگ برنگے پھولوں اور پرندوں کے گانوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہوا۔ ایسی جادوئی جگہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ لیکن پھر جب وہ آگے کو جا رہا تھا تو اس نے جھاڑیوں میں ہلکی ہلکی آواز سنی۔ متجسس ہو کر وہ قریب گیا تو اسے نرم، مخملی کھال اور بڑی متجسس آنکھوں والا ایک چھوٹا خرگوش ملا۔ خرگوش نے تجسس اور احتیاط سے عدنان کی طرف دیکھا۔ عدنان کا دل ہمدردی سے پگھل گیا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ خرگوش کی طرف بڑھایا اور خرگوش کو اپنی انگلیاں سونگنے دی۔ خرگوش عدنان کی مہربانی کو محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا، اور پھر وہ دوست بن گئے۔ عدنان نے خرگوش کا نام روزی رکھا اور پھر سے وہ لازم و ملزوم تھے۔ انہوں نے مل کر جنگل گھومنا شروع کر دیا، شبنم صاف ندیوں میں چھڑکتے ہوئے اور سورج کی شعاؤں کا پیچھا کیا جو گھنے چھتوے سے گزرتے تھے۔ جب وہ رنگ برنگے پھولوں کے باغ کی تلاش کر رہے تھے، روزی عدنان کو ایک چھپے ہوئے گھاس کے میدان کی طرف لے گئے۔ گھاس کا میدان رنگوں کا ہنگامہ تھا، تتلیاں پھڑپھڑا رہی تھی اور جنگلی پھولوں کی خوشبو ہوا بھر رہی تھی۔ انہوں نے وہاں کھیلنے اور نرم گھاس میں گھومنے میں گھنٹوں گزارے۔ جیسے جیسے دن گزرتا گیا، عدنان اور روزی کی دوستی مضبوط ہوتی گئی۔ عدنان نے روزی کو اس کی دنیا کے بارے میں سکھایا، ستاروں، چاند کے بارے میں اور سونے کے وقت کی اس کی پسندیدہ کہانیاں۔ بدلے میں روزی نے عدنان کو جنگل کے عجائبات سے متعارف کرایا، غیر ملکی پرندوں کے گانے اور جنگل کے راز۔ لیکن شام ہوتے ہی عدنان کے گھر واپس آنے کا وقت آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ جنگل میں نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی وہ واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا تو اس کے دل میں اداسی کا ایک اشارہ بھر آیا۔ اس نے روزی کی طرف دیکھا اور کہا، میرے پیارے دوست، میں تمہیں یاد کروں گا۔ روزی نے بھی شام کو اداس ہو کر کہا، ہماری دوستی ہمیشہ رہے گی، چاہے آپ کہیں بھی جائیں۔ بھاری دل کے ساتھ عدنان نے اپنے گھر واپسی کا سفر شروع کیا، جنگل کو الوداع کہتے ہوئے۔ اپنی دنیا میں واپس آ کر عدنان کبھی روزی اور اس شاندار وقت کو نہیں بھولا جو انہوں نے اکٹھے وقت گزارا تھا۔ وہ اکثر رات کو آسمان کی طرف دیکھتا، کال، جنگل کے جادو اور روزی کے خاص بندھن کو یاد کرتا تھا۔